زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے نبی نے پوچھا مجھے اسلام کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا اور سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز۔ آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد۔ آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ۔ آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج۔ آپ نے کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں، ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ جو 6 بر اعظم پھرے ہیں ختم ہی ہو کے رہ گئی ہے۔ سب سے زیادہ نفرت کی آگ اس امت کے اندر بھڑک رہی، سب سے زیادہ حسد کی آگ اس امت کے اندر بھڑک رہی، سب سے زیادہ بغض کی آگ اس امت کے اندر بھڑک رہی، اور اس کی لپیٹ میں خاندان بھی ہیں، گھر بھی ہیں، افراد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ میرے نبی کی زندگی کی سب سے خوبصورت چیز آپ کے عالی اخلاق ہیں۔ میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے کہا مجھے نہیں چاہیے، تھوڑی کر، درمیانی پڑھ۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ میرے نبی نے ایک دفعہ سارا مال دے دیا، خالی ہاتھ بیٹھ گئے، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی اتنا بھی خرچ نہ کر، کچھ بچا کے بھی رکھ۔ لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما معصورا۔ میرے نبی نے انسانیت کا غم زیادہ کیا، دکھ کڑھن تبلیغ میں زیادہ کھپے تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ میرے محبوب اتنا غم نہ کر کے آپ خود فوت ہو جائیں۔ لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے شاباش دی، انک لعلی خلق عظیم۔ میرے حبیب اللہ آپ کو شاباش دیتا ہے، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھ لو۔ اللہ کی قسم شکل صورت سے گھر آباد نہیں ہوتے، سونے چاندی زیور پاؤنڈ ڈالر سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھروں کی آبادی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ ہے۔ اگر اولاد کا سلوک والدین کے ساتھ ٹھیک نہیں تو والدین کی زندگی آگ بن جاتی، والدین کا سلوک اولاد کے ساتھ ٹھیک نہیں تو اولاد تباہ و برباد ہو جاتی، خامند کا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تو بیوی کی زندگی ختم ہو جاتی، بیوی کا سلوک خامند کے ساتھ اچھا نہیں، خامند کی زندگی ختم ہو جاتی، بھائی کا سلوک بھائی کے ساتھ اچھا نہیں تو دشمنیاں رقابتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی خوبصورتی کا تعلق آپ کے رویوں کے ساتھ ہے جو میرے نبی نے بتائے، وہ آپ کے پیسوں کے ساتھ نہیں ہے۔
ایک جھونپڑا بھی خوشحال زندگی گزار سکتا ہے اگر اس میں اخلاق زندہ ہیں. ایک محل والا بھی اچھی زندگی، خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے اگر اس میں نبی والے اخلاق زندہ ہیں. زبان کا بول کاٹنے والا ہو کسے سکھ آتا. میں لاہور میں تھا، ایک بڑے ارب پتی پارٹی مجھ سے کہنے لگے ایک صاحب کی بیگم آپ سے ملنا چاہتی ہیں، میرے جیسے 200 آدمی اس کی جیب میں آ جاتے ہیں. یہ اس کے ورڈنگ تھے کہ میرے جیسے 200 آدمی اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، خود وہ اربوں پتی آدمی، میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس کی بیگم آپ سے ملنا چاہتی. میں ملا اور بیان تھا ایسے جیسے اب آپ میں بیان ہو رہا ہے، تو اس میں مسورات بھی تھی، مرد بھی تھے. تو وہ ملنے کے لیے خاتون آئی. اور بعض سے لوگ ملنے آتے ہیں، پہلے اپنے کوئی تھوڑا بہت غم سناتے ہیں، پھر وہ رونا شروع کرتے ہیں. وہ خاتون نے بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا، بات ہی شروع نہیں کی، بات ہی آنسوں سے کی. میں کہا وہ تاکھی جاندہ ہے بے 200 ہے بجے چاہ جاندے تھے انہوں کی بڑی. وہ کہنے لگے مولانا میری کیا زندگی، آپ میرے کپڑے دیکھ رہے ہوں گے، زیور دیکھ رہے ہوں گے، دولت، میں اس دولت کو آگ لگانا چاہتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میرے خامند کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، مجھے اس پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس گاڑیوں کی، زیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس دولت کو آگ لگاؤں، میرے خامند کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے. یہ ایک کھربوں پتی آدمی کی بیگم میرے سامنے آنسوں سے روئی ہے. کس پر روئی ہے؟ پیسے کی کمی، زیور سونے چاندی کی کمی، خامند کے سلوک. اور چند دنوں پہلے کراچی آ رہا تھا تو ہمارے ہاں PIA کا پائلٹ، ایک بڑی اچھی پوسٹ، باعزت ریزنیبل پوسٹ ہے، اچھی تنخواہ بھی ہے، خوشحالی بھی ہے. اسے پتا چلا میں جہاز میں، تو وہ آ گیا اور وہ میرے سامنے رونے لگا کہ مولانا صاحب میری زندگی برباد ہو گئی. کیا؟ پہلے اس نے تعارف کیا، میں پائلٹ ہوں، میں ساری دنیا میں پھرتا ہوں، پر میری زندگی تباہ ہے. کیا ہوا؟ کہ میری بیوی کی 20 فٹ لمبی زبان. میں کہا 2 انچ نہیں، کہ نہیں 2 انچ نہیں 20 فٹ ہے، پوری 20 فٹ. میں کہا بے تم وٹھیا میں نہیں وٹھیندی، میں کی کروں. تو وہ اتنے اچھی، پاکستان میں بڑی اچھی جاب ہے PIA کا پائلٹ جو باہر جاتا ہو. وہ رو رہا ہے کس سے؟ اپنی بیوی کے برے اخلاق سے اور بد زبانی سے. صرف کر کے بچہ باپ کو بول دے تو اس کی ساری رات کی نیند اڑ جاتی. ماں کو آنکھ دکھا دے بیٹی تو اس کی نیند اڑ جاتی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا کوئی نشانی تو بتائیں. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی. آپ کے ہاں تو رشتے ناتوں کو کوئی پہچانتا نہیں کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی لبیک، حاضر ہوں. تمہیں کیا گلہ دوں؟ کوئی لاکھوں ماؤں میں ایک خوش نصیب ماں ہوتی ہے جس کی اولاد اس کی رضا دیکھتی ہے، ورنہ ماؤں کو بلکتے روتے تڑپتے سسکتے دیکھا. مسلم ٹاؤن فیصل آباد ایک بوڑھا آدمی فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا، رو رہا تھا. بزرگوں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، کوئی جائے پناہ نہیں، کہاں جاؤں؟ میں تو اپنے ملک میں بھی رونا رو رہا ہوں. اور میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اگر تیرا باپ ناراض ہے تو جنت کی ہوا نہیں لے سکتا. اپنے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ڈھونڈو. آپ نے مسجد میں جہاد کی ترغیب دی. ابو ہریرہ نے ہتھیار اٹھا لی، چلنے لگے تو ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جہاد پہ جا رہا ہوں. کہہ رہے میں اکیلی بوڑھی، یہ ہجرت کر کے آئے تھے اکیلے تھے. تو کہا بس میں نے سنا میں جا رہا ہوں. کہا بھائی بیٹا میں اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا نہیں میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کیا، تجھے یہ دودھ پلائے اس کا واسطہ نہ جا. کہا نہیں میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیج دیا کہ میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا، اس نے پھر بھی میری بات نہیں مانی. ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں ہے تو ہمارے نبی کی عادت غصے کا کیا اظہار تھا، جس پہ ناراض ہوتے اس کو دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے تھے، بس اتنا آپ کو غصہ ہوتا تھا. بس ابو ہریرہ نو کان ہو گیا، کام خراب ہو گیا. واہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ ابو ہریرہ تجھے ماں کے دودھ کے واسطے پر بھی شرم نہ آئی؟ مجھے تیری تلوار اور جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، جب چلا جا ماں کے قدموں میں بیٹھ.
جہاں نبی نے تلوار نیچے رکھوا دی کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو. حضرت عمر کے زمانے میں کلاب رحمت اللہ علیہ وہ جہاد پہ چلے گئے, ماں باپ کو بتایا بھی نہیں. امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, وہ بوڑھے, دونوں میاں بھی بوڑھے, انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جہاد پہ گیا اور بتائے کوئی نہیں, اور ہم دونوں بوڑھے تھے. انہیں کچھ شعر کہے, اذا دعت الحمامة ساق حر الى بيضاتها دعوا كلابا تركت اباك مرعشة يداه وامك لا تصيغ لها شرابا. ارے بیٹے کلاب, کب چلے گئے جہاد میں جب تیرے باپ کے ہاتھ کانپتے ہیں اور تیری ماں خود کھانا نہیں کھا سکتی. حضرت عمر کو ان اشعار کا پتہ چلا. انہوں نے کہا کلاب کدھر ہے؟ کہا جی وہ فلاں جہاد فلاں جگہ کا, بلواؤ. تابعی ہیں, صحابہ کا زمانہ ہے. جب وہ آئے, کوڑا اٹھایا, مار مار مار, اور سر میں مار رہا, اور کہیں اچھا بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سا جہاد کر رہے ہو؟ پھر اٹھائیں لاٹھی اور پھر سر میں ماریں. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سا جہاد کر رہے ہو؟ اتنا مارا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارا جی چاہ کے بس کر دیتے. پھر فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تم مدینے سے باہر قدم نہیں نکال سکتے. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے, اس کا نام ہوگا اویس بن عامر, کالے رنگ کا ہوگا, درمیانے قد کا ہوگا, مراد قبیلہ ہوگا, قرن اس کی سب کاسٹ ہوگی. جب آئے تو اور علی دونوں مل کر اس سے دعا کروانا. عمر اور علی. آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ نے کہا میدان عرفات میں میرا اللہ صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. آپ نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. ان سے کہا جا رہا ہے اویس سے دعا کروانا, اس لیے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے. جب ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا. عمر رضی اللہ عنہ جیسے ڈھونڈ رہے ہیں اویس کو, حج کے موسم میں سارے حاجی اکٹھے کر لیے, او بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ. اچھا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو. اچھا بھائی مراد قبیلے والے بیٹھ جاؤ, باقی کھڑے رہو, باقی یمنی بیٹھ جاؤ. اچھا بھائی سارے مراد والے بیٹھ جاؤ, صرف قرن والے کھڑے رہو, تو ایک آدمی باقی بچے. آپ نے کہا اچھا تو قرنی ہے؟ کہا جی ہاں. اویس کو جانتے ہو؟ جی میرا بھتیجا. وہ پاگل ہے, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگے, لگتا ہے تو پاگل ہے. ادھر ہے؟ کہا جی ہے. کہاں ہے؟ کہا جی عرفات گیا اونٹ چرانے. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا تھی. وہاں دیکھا تو اویس نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ آ گئے, نماز مختصر کر کے سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں. نام کیا ہے تیرا؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا میرے بھائی سارے ہی اللہ کے بندے ہیں, تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ کہا میرے بھائی آپ کون لوگ ہو, مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو جانتے نہیں تھے, پہلی دفعہ آئے تھے. تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر, میں ہوں علی. پھر وہ کانپ گئے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, میں تو پہچانتا نہیں, میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا تو اویس ہے نا؟ کہا جی ہاں. کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے, میں دعا کروں آپ کے لیے؟ کہا ہاں ہمارے نبی نے حکم دیا تھا تم سے دعا کروانے. اس کے پیچھے علم, تقوی, زہد, جہاد, تبلیغ نہیں, ماں کی خدمت, ماں کی دعائیں. سلوک سے زندگی بنتی ہے, اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں. پھر خامند اور بیوی کا رشتہ, اولاد کا رشتہ سمجھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی شادی ہوئی تھی تو آپ ان کو آٹا گوندھ کے خود دیتے تھے. 9 بیویاں تھیں آپ کی, کپڑے خود دھوتے تھے. کبھی کسی بیوی سے کپڑے نہیں دھلائے, اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. کوئی جوتا پھٹ گیا خود سی لیتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی تھی, خوش کرنے کے لیے لقمے بنا بنا کے ان کے منہ میں ڈالتے تھے, ان کو خود کھلاتے تھے. بڑی بڑی گوشت کی بوٹیاں ہوتی تھی, حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے کھاتی, 2-4 جگہ سے نوچ کے رکھا, اللہ کے نبی اٹھاتے, جہاں سے اما عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے دکھا دکھا کے کھاتے تھے. یہ گھر کی زندگی سمجھائی, یہ گھر کی زندگی بتائی. جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے, 2 جہان کے سردار ہیں, صحابہ سے کہنے لگے چلو بھائی آگے چلے جاؤ. جب سارے آگے چلے گئے اور غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. عائشہ دوڑ لگائیں. آپ کو بڑے سے بڑا مولانا کہے گا بیوی کو میرے ساتھ دوڑ لگا؟ لوگ ہی فتوا لا دیں بن گئے. دین کا تو پتہ ہی نہیں, دین صرف یوں سمجھتے کہ دین بڑی خشک روٹی دا نا دین ہے. دین سے زیادہ تو مزیدار چیز کو نہیں, اللہ کی قسم.
دین سے زیادہ خوبصورت شے کوئی. ہم کیا جانے زندگی کسے کہتے ہیں. آپ لوگوں نے پیسے بنائے لیکن آپ کی لائف کوالٹی کیا ہے؟ سارا دن مشین کی طرح بھاگ رہے. اس کا نام زندگی. کوئی فارغ ٹائم تھا تو وہ موبائل نے لے لے, وہ اللہ دے بندے ٹیلا ٹچ موبائل سنی جانتے. یہ لائف کوالٹی ہے؟ اس کو لائف کوالٹی کہتے ہیں. میں جڑے 2 منٹ اللہ بالکل ویلا کر کے بایا اسے بھی سودے کیتی جاندے تے چاہ بھی لو تے دے بھی دیو تے اللہ بھی لو. اس کو لائف گھر میں بیٹھے فون سنے جا رہے ہیں, گاڑی میں فون پڑا ہوا ہے. یہ لائف کوالٹی, اس کا نام زندگی. پھٹے منہ ہے زندگی کا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. زندگی خوبصورت چیز ہے جو اسلام بتاتا ہے. بھاگ رہے. اب میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں. صبح اٹھتے پہلی سوچ کیا ہوتی؟ سوائے لین دین کو کوئی اور سوچ ہے کاروباری کی؟ اور شام کو سوتے ہوئے کیا سوچ ہوتی؟ سوائے لین دین کے کوئی اور سوچ ہوتی دماغ میں؟ اس کا نام زندگی. اس پیسے کو آگ لگاؤ. پاکستان کی اربوں پتی پارٹی کا چیئرمین مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ حسرت ہی رہ گئی کہ اپنے پیسے خود کب خرچ کروں گا, اپنے پیسے خود کب خرچ کروں گا. زندگی پیسے کے پیچھے دوڑنے سے خوبصورت نہیں ہوتی. زندگی اپنے نبی کے پیچھے دوڑو, آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. ہمیں تو پتہ نہیں زندگی گزارنی کیسے. عائشہ دوڑ لگائیں, کہیں لگائیں, دوڑ لگائی. عائشہ کہتے میں آگے نکل گئی. پھر کچھ سال گزر گئے تو آپ جہاد سے واپس آ رہے تھے. آپ جہاد میں ایک بیگم کو ساتھ رکھتے تھے تو عائشہ ساتھ تھی. صحابہ سے کہا چلو بھائی, وہ سارے آگے چلے گئے, دور ہو گئے. عائشہ جی دوڑ لگائیں. تو عائشہ کہتی ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی. جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. تو آپ نے کہا دہی بتل کا, آج میں نے تجھ سے حساب برابر کر دی. پہلے تم جیت گئی, آج ہم جیت گئے. یہ زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے. اور آپ نے 11 شادیاں کی. یہ شوق کی اور عشق کی تھی. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. آپ نے کہا میں نے جہاں شادی کی, جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے اللہ کا حکم جبریل آئے, پھر میں نے قدم اٹھایا. ارے شوق کی شادیاں ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے جس کے 2 نکاح ہو چکے ہیں, ہر نکاح سے اولاد ہو. اس سے 25 سال کا خوبصورت جوان شادی کرے گا. اور 50 سال عمر کے ان کے ساتھ گزر گئے, اور 65 سال کی عمر اماں خدیجہ کی فوت ہوئی, آپ کی عمر 50 سال, اور اس کے بعد 10 شادیاں. یہ سب اللہ کا نظام تھا. اور آپ کو ایک زندگی دکھانی تھی کہ زندگی گھر میں کیسے گزاری جاتی, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, داماد کے ساتھ. بیٹا تو آپ کا تھا نہیں کہ بہو کے ساتھ. تو آپ نے اپنی خوبصورت زندگی اپنی امت کو ڈیلیور کی, اور 9 گھر اس لیے چلائے کہ آپ کو پتہ چلے کہ گھروں میں کیسے خوشی آتی ہے. 2 مہینے میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور بیویوں کو کوئی شکایت نہیں, جان قربان کر رہے. کہ سلوک ایسا تھا. عرب میں عیب تھا یہ بتانا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے. یہ اس کے لیے موت تھی کہ مجلس میں کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار. تو بھری مجلس میں عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے. سارے صحابہ ہل گئے, پوچھنے والا ہل گیا. وہ گھبرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار. تو آپ نے پتہ چلا لے کہ اس کو میری بات ہضم نہیں ہوئی. تو آپ یہ کہنے کے بجائے کہ ابو بکر سے, آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. پھر حضرت عائشہ کو دہرایا, عائشہ کے ابا سے. یہ ایک گھر کی زندگی بتائی. اور عورتوں کا کیا کردار ہے کہ گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور جان قربان کر. تم تو گھر کے پردے نہ بدلو, تمہاری بیویاں تمہارے گربان پکڑ لیتے. ان عورتوں کو بھی تباہ کر دیا, تمہیں بھی تباہ کر دی کہ تم اپنی بڑائیاں ان چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہو. اپنے اخلاق برانڈڈ بناؤ, نبی والے اخلاق بناؤ. میرے رب کی قسم
لوگ تمہارے قدم چومیں، تمہارے پاؤں چومیں، نہیں ہوگے تمہاری جدائی محسوس کرو، ہوگے تمہیں دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کریں، تمہارے پیٹھ پیچھے ہاتھ اٹھا اٹھا کے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ اخلاق برے ہوں گے تو بد دعائیں لوگے لوگوں کی، نوکروں کی، اولاد کی، ساتھیوں کی، ملازموں کی۔ سب سے بڑا خوبصورت زیور ہر مرد عورت کے لیے خوبصورت اخلاق ہیں، زبان کا میٹھا بول ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو خامند کا سلوک بتایا۔ عورت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر۔ اور آپ نے فرمایا، ایک عورت نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی، میرے خامند کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے ہوں، پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح زندگی کو بیلنس کر کے ایک خوبصورت زندگی ہمیں سکھائی۔ سارا دن جاب جاب جاب، شاپ شاپ شاپ، یہ تو کوئی زندگی نہیں میرے بھائی، کہیں تو بریک بھی لگنی چاہیے۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ پھر اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آپ کے پاس اولاد کے لیے کوئی ٹائم کوئی، بچوں کے لیے کوئی ٹائم کوئی، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ سب سے قیمتی سرمایہ میری اولاد ہے جو میرے مرنے کے بعد کو فاتحہ پڑھ بیٹھے گی اور جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اور آپ ایسے دیش میں ہیں جہاں اگر غفلت ہوگی، میں ابھی جنوبی امریکہ سے آ رہا ہوں، ابھی پاناما سے سیدھا آ رہا ہوں، اربوں کے پاس اتنا پیسہ کہ آپ سب کو جیب میں ڈال لیں، لیکن اولادیں جانتی نہیں اسلام کیا ہے۔ یہ جو گجراتی مسلمان ہیں، پاکستان والے نہیں، انڈیا والے، ان کی اولادیں بہت کم ضائع ہوئی ہیں کہ جہاں گئے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا۔ ہمارے پاکستانی جہاں گئے پیسہ 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 بنانے کے چکر میں گم ہو گئے۔ سب سے زیادہ ہماری نسل خراب ہوئی ہے اور سب سے کم انڈیا گجرات کے مسلمانوں کی نسل خراب ہوئی ہے کہ انہوں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، مکتب بنایا، علماء بلائے، اپنے بچوں کو دینی ماحول دیا۔ ہمیں اپنے بچوں کو دینی ماحول دینے کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنایا، جس سے ہماری نسلیں دین سے دور ہوتے 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 پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو میرے نبی نے کائنات کے افضل ترین ہستیوں پر آپ بچوں کے ساتھ آ کے کھیلتے تھے۔ 7 بر اعظم کی نبوت سر پر ہے اور قیامت تک کے انسانوں کی نبوت سر پر ہے، اور ٹائم نکال کر آ رہے ہیں۔ میرے بچے بلاؤ، شرارتی بچے بلاؤ، حسن حسین، وہ بھاگے بھاگے آتے، آپ ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، پاؤں بھی ٹیک دیتے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور ان کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے، کہتے آؤ بھائی بچوں میں تمہیں کھلاؤں، اور پورے کمرے میں چکر لگاتے ایسے۔ پھر یوں پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ہائے ہائے، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ میرا نبی اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور حسن حسین کی کشتی کرت، پھر حسن کو سامنے بٹھا کر زبان ایسے نکالتے، تو حسن آپ کی زبان پکڑنے کی کوشش کرتے، پھر آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر یوں کرتے وہ، پھر آگے ہاتھ بڑھا، پھر آپ یوں کر لیتے۔ یہ یوں بچوں کے ساتھ میرے نبی کھیلے ہیں، ان سے مصروف تو دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کرا رہے اور حسین کو تھپ گئے، شاباش، چونکہ حسین کمزور تھے، چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، دبا رہے تھے، حسین شاباش شاباش شاباش۔ تو حضرت اماں فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ عبداللہ، عون، محمد، حسن، حسین، یہ عبداللہ، عون، محمد حضرت جعفر کی اولاد ہیں۔ حضرت جعفر 33 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ ان پانچوں کو لائن میں کھڑا کر کے خود چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے، آؤ بھائی مجھے پکڑو، جو پہلے پکڑے گا انعام پائے۔ وہ آ کے حملہ ہی کر دیتے، کوئی اوپر چڑھ رہا ہے، کوئی اندر گھس رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر۔ چلو یہ تو گھر کی بات ہے، ارے بھائیو فرض نماز مسجد میں سجدے میں حضرت حسن آ کے کمر پہ بیٹھ گئے اور آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تو جو پہلی صف والے تھے انہوں این کر کے ویکھیا بھائی چکر کی، وہ دیکھا تو حسن کمر پہ، پیچھے جو قریب والا آدمی تھا اس نے ہاتھ آگے بڑھا کے حسن کو اتارنا چاہا، تو آپ نے بغل سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے تو آپ نے اشارے سے یوں کیا، کچھ نہ کہو۔ جب تک حسن آپ کی کمر سے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر حضرت زینب کی بیٹی امامہ، ان کو یہاں بٹھایا ہوا ہے،
اور ظہر کی نماز پڑھا رہے. ارے یہاں بٹھا کے ظہر کی نماز، فرض نماز. جب رکوع میں گئے تو ان کو یوں آرام سے بٹھایا، رکوع کیا، قوما کیا، سجدہ کیا، سجدے چھوٹے تو پھر اٹھا کے یہاں بٹھا لیا. وہ نبی کی نماز ہے، وہ ہو جاتی، ہماری تو نہیں ہوگی. دیکھیے میں آپ اپنی امت کو سکھانے کے لیے، چونکہ عربوں میں بچی کے لیے محبت نہیں تھی، نفرت تھی، تو آپ نے نماز میں بچی کو یہاں بٹھا کے سکھایا گا بچیوں سے بھی پیار کرو. جیسے ہمارے ہاں بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، سب کھا جاتا، بھائی کھا جاتا. جس پیٹ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی پیٹ سے بیٹی پیدا ہوتی ہے. ہمارے پنجاب میں میں زمیندار گھرانے سے، مجھے تاجروں کا نہیں پتا، لیکن میں پھر کے بتا رہا ہوں، نہ کوئی تاجر دیتا ہے نہ کوئی زمیندار دیتا ہے. کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک ہے جو اپنی بیٹیوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، سب کھا جاتا ہے. اور جیسے شراب بیچنا حرام ہے اور یہ ڈرگ بیچنا حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، ایسی بہن کا حق کھانا اتنا ہی حرام ہے جیسے سور کا کھانا حرام ہے. میں رائمنڈ میں پڑھتا تھا جب، تو میں اپنے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے میں نے تفسیر پڑھی، میں ان کے لیے ایک شہد کی بوتل لے کر گیا. 10 روپے کی بوتل آتی تھی اس وقت شہد. میں نے کہا مولانا میں آپ کے لیے شہد لایا ہوں. کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. میرے والدین زندہ تھے اس وقت. کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. تو میرے استاد صاحب کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے دیا کیا ہے؟ 10 روپے کی ایک بوتل. 10 روپے کی ایک بوتل. اور میرے استاد کیا پوچھ رہے ہیں؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں، 2 بھرا قصہ مک، بہن تھی نہیں، شکر ہے اللہ کا، کیونکہ ہوتی تو کبھی نہ دیتے، رواجی کو نہیں تھا. پھر کہنے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اس لیے میں جمعی کوئی نہ، مینو کیا پتا. اس کے بعد انہوں نے ایک بوتل شہد میری قبول کی کہ بہنیں آج بھی مظلوم ہیں، اس وقت بھی مظلوم تھی. اور کوئی ہمارے پنجاب میں زبردستی انگوٹھے لگوا کے، اور انگوٹھے نہ لگائیں تو جیلی انگوٹھے لگوا کے زمینوں پر قبضہ کر لیتے، جیلی انگوٹھے لگوا کے زمینوں پر قبضہ کر جاتے، نہیں دیتے. ہمارے پورے ضلع میں میرے والد نے سب سے پہلے بہنوں کو حصہ دیا تھا، چونکہ 2 ہی بھائی تھے. میرا تایا میرے باپ کی بےزتی کی تو دھیاں نو ساڑے گل پا دیتا ہے. ہن ساڈیاں دھیاں میں سانو حصہ دے تو دھیاں نو ساڑے گل پا چھڑے. تو میرے نبی نے امامہ کو یہاں بٹھایا اور ظہر کی نماز پڑھائی یا عصر کی نماز کے اندر بیٹی کو یہاں، نواسی کو یہاں بٹھایا ہوا ہے. آپ کو میسج دیا ہے کہ جتنا محبوب بیٹا اتنی محبوب بیٹی بھی ہوتی. تو میرے بھائیو یہ خوبصورت زندگی ہے جس کے میں سارے پہلو تو نہیں لا سکتا، میں 1.5-2 گھنٹے میں ساری زندگی کہاں بتا سکتا ہوں، لیکن میں ٹپس آپ کو دے دیے ہیں. کمائیوں میں حلال کماؤ، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، بدیانتی سے بچو، ٹیکس چوری سے بچو. جھوٹ ہے، چاہے ٹیکس بچانے کے لیے کرو اور چاہے کسی اور چیز کے لیے کرو. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، امانت سے کام لیتا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. میں جیلوں میں جا کے بیان کرتا ہوں، 50% لوگ بے گناہ، 302 کے مقدموں میں. ابھی میرا ایک دوست انتہائی سچا تاجر، گیس والوں نے پیسے مانگے نہیں دیے تو گیس چوری میں اس کو پھنسایا. 13 مہینے کے بعد اس کی ایک جج کے میں نے پاؤں پکڑ کے ضمانت کروائی، ضمانت نہیں کے لیے. اور مجھے پھر اس نے آتے ہوئے بتایا کہ جب ضمانت ہونے پر آ گئی تو سوئی گیس کے جو وکلاء تھے انہوں نے جا کر اس کی بیوی کو دھمکایا کہ 25 لاکھ پہنچاؤ ورنہ ہم ضمانت کی کینسلیشن کی درخواست ہائی کورٹ میں دے دیں گے. وہ بیچاری زکوٰۃ کی مستحق ہو چکی تھی، وہ کروڑوں پتی آدمی تھا. اس نے رات کتنے دروں پہ بھیک مانگ کے 15 لاکھ اکٹھا کر کے ان کو دیا، کہا یہ 10 لاکھ باقی بھی تسی پہنچاؤ. ہم تو ایسے دیش میں رہتے.
مسلمان اپنی عزت نفس کا محافظ ہوتا ہے، اپنی غیرت کا محافظ ہوتا ہے، اس کا کردار پتھروں میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے۔ انڈونیشیا میں کوئی جہاد نہیں ہوا، صرف تاجروں نے اسلام پھیلا دیا، سچائی، دیانت۔ ملائیشیا میں کوئی جہاد نہیں ہوا، تاجروں نے اسلام پھیلایا۔ تھائی لینڈ، فلپائن، کوئی جہاد نہیں، تاجروں نے اسلام پھیلایا۔ کون؟ یمن کے تاجر، حضرموت کے تاجروں نے۔ آپ بھی تو تاجر بیٹھے ہو، اپنے نبی کی زندگی کی تھوڑی سی جھلک دکھا دو، اللہ کی قسم لوگ اس طرح آئیں گے جیسے شہد پہ مکھیت۔ میرے نبی نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ 30 سپارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، لاکھوں لکھی ہوئی کتابیں، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ ہمیں تسی بھی دیکھ لو۔ کہا معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا، یہ پورا دین ہے، یہ پورا دین۔ نماز کتنے گئی؟ روزہ کتنے گیا؟ حج کتنے گیا؟ زکوٰۃ کتنے گئی؟ اوے نہیں، یہ سیڈ ہے، سیڈ۔ گٹھلی میں آم نظر آتا ہے، اسے ڈالو پورا باغ بن جائے گا۔ یہ زبان جس عورت کے قابو میں ہے، جس مرد کی قابو میں، وہی تو دین والا ہے۔ اور جس کی زبان تیز دار چھری ہے وہ نہ انسان ہے نہ انسانیت کی اس میں کوئی چیز ہے۔ معاذ جیسی ہستی کو کہا زبان قابو میں رکھنا۔ میرے رب کی قسم، میں ابھی پیسیفک اور اٹلانٹک کا سنگم دیکھ کر آ رہا ہوں۔ پاناما ایک طرف اٹلانٹک ہے، ایک طرف پیسیفک ہے، دونوں کی کڑواہٹ کو جمع کرو، زبان کا کڑوا اس سے زیادہ ہے۔ اور اللہ کی قسم دنیا کا شہد کٹھا کرو تو زبان کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے۔ ایک میٹھا بول زخم بھر دیتا ہے اور ایک کڑوا بول وہ زخم لگاتا ہے کہ موت بھی نہیں ختم کرتا۔ میرے نبی نے طائف میں پتھر کھائے، پتھر، بے ہوش ہو کے گرے، اور جب روئے تو آسمان کے فرشتے روئے۔ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک جب اسماعیل کے گردن پر چھری چل رہی تھی اور ایک جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑ رہے تھے۔ یہ طائف والے جب کلمہ پڑھنے مدینے آئے تو آپ نے استقبال کیا، مسجد میں ٹھہرایا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے۔ میرے بھائیو، اگر اپنے دین کو بچانا ہے، اپنے گھر کو، اولاد کو بھی بے عزت نہ کرو۔ نصیحت کرو، بے عزت نہ کرو، اور نصیحت بھی زیادہ نہ کرو، تھوڑی کرو، پیار زیادہ دو، نصیحت تھوڑی کرو۔ سب سے پہلا جرم ماں باپ کا، جو 2.5 سال کا بچہ اسکول میں بھیج دیتے۔ تمہارے یہاں پتہ نہیں، ہمارا 2.5 سال بیچارہ دی فیڈر منہ چاہتا روندا روندا جا رہا ہوں۔ چونکہ میں آپ بیتی بتاتا ہوں، میرا باپ بڑا آدمی تھا اپنے علاقے کا، اللہ کا دیا ہوا ہر سکھ موجود تھا۔ مجھے 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا کہ میں پوتر نو ڈاکٹر بناونا ہے۔ میں ہاسٹل میں چلا گیا، کپڑے آپ پہ سانب، کوئی سننے والا نہیں۔ میرے دل میں ماں باپ کی نفرت بیٹھ کہ مجھے کیوں دھکا دی۔ میرا چھوٹا بھائی اپنے ماں باپ پہ قربان ہوتا تھا، وہ FSC تک ساتھ رہا، اور میں اپنی بیگم سے کہا کرتا تھا جیسے طاہر میاں ماں سے لاڈ کرتا، مجھے نہیں آتا، میرا دل بجھا ہوا ہے۔ یہ تو شکر اللہ نے مجھے دین دے دیا تو میں عقلاً اپنے ماں باپ کی قدر کرتا رہا، ان کی عزت کی، خدمت کی، دعائیں لی، لیکن میرے دل میں محبت کبھی نہیں جاگی۔ اپنی اولاد کو ٹائم دو۔ یہ مائیں تھوڑے تھوڑے بات پہ تھپڑ مار رہی ہیں، بے عزت کر رہی ہیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، اسی کو تھپڑ مار دیا۔ جس کو اللہ نے تمہیں نعمت بنا کے دیا ہے اسے گلے لگاؤ، اسے پیار کرو، اسے ٹائم دو، وہ کل کو تمہیں ٹائم دیں گے، ورنہ آج تم ٹائم نہیں دے رہے، کل وہ تمہیں نہیں ٹائم دیں گے کہ بابو میری تو جاب ہے، میں بتا ٹائم کوئی۔ تو یہ خوبصورت زندگی ہے میرے بھائی بہنوں، اس کو اگر میں اور آپ سیکھ لیں گے بہت اچھی زندگی گزر جائے گی۔ بس یہ آخری بات، یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر 2 باتیں بتاؤں، قیامت کا دن کسی کے پاس یہ ہوگا، جس کے پاس ہوگا بڑا بھاری سیٹھ ہوگا۔ کہا جی کیا؟ کہا ایک یہ اور ایک اچھے اخلاق، ایک اپنی زبان پہ قابو رکھو اور ایک اپنے اخلاق اچھے کر لو، فرض پورے کرو، چین کی نیند سو، دل کو صاف رکھو، تو آپ کی دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔
یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، کوئی میں نے سخت بات کہہ دی ہو. چونکہ کہنے والا بشر ہے، انسان ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں کوئی طنز نہ ہو، کوئی کسی کی پگڑی نہ اچھلے، لیکن بہت اور انسان ہو ہی جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے اللہ کے محبوب کی پیاری زندگی پیش کی. آخر میں ایک لطیفہ سنا کے بعد، لطیفہ بھی ہے حقیقت بھی ہے، یہ زبان کے ریلیٹڈ ہے. میں گاڑی میں جا رہا ہوں جی، ڈرائیور سیٹ کے ساتھ بیٹھا، میں کتاب پڑھ رہا ہوں. کتاب پڑھتے پڑھتے میں نے تھک کے سے ذرا آنکھ اوپر اٹھائی تو میرے آگے ایک ویگن جا رہی تھی، کوسٹر، یہ 22 سیٹر. اس میں لکھا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت. کوئی دل پھینک عاشق ہو، دل برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. بھائی یہ آخری تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہاں میٹھے بول بھر لو، اللہ کی قسم بغیر پیسے کے عزت پاؤ. چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، قبول ہوں. احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. کب بار بار آنا ہوتا ہے اور کب اتنا ایسا مجمع ملتا ہے. ممکن ہے کسی بھائی نے پہلی بار بات سنی ہو. چلو درود شریف پڑھو جی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ان سارے بھائی بہنوں کو قبول فرما اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما. اور یا اللہ اپنے محبوب کی پیاری زندگی ہمیں نصیب فرما اور یا اللہ نفس و شیطان کے شکنجوں سے ہماری حفاظت فرما. ان سارے بھائیوں کو ہم سب کو اپنی مرضی والی پیاری زندگی دے، جس کے حلال دے، کشادہ دے، حرام سے بچا، جھوٹ سے بچا، بددیانسی سے بچا، کھوٹ سے بچا، اے میرے مالک نفاق سے بچا. یا اللہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یہ سارے بہن بھائی جو تشریف لائے ہیں، جو ان میں بیمار ہیں، صحت عطا فرما. جو تو تنگی کا شکار ہیں، مقروض ہیں، کسی اور پریشانی میں ہیں، ساری پریشانیاں تو زیادہ جانتا ہے، اپنے فضل سے دور فرما. ہم سب کے جو رشتہ دار تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے قبروں میں بلند فرما. جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں سہولت والی موت عطا فرما، دکھ والی، بیماری والی، دردوں والی موت سے بچا. اور جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمیں مل کے راضی ہو، ہم تجھ سے مل کر راضی ہوں تو ہم سے مل کر راضی ہو. ہمیں اپنے حبیب کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اور یا اللہ ان سارے بھائیوں کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرما. ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی بچیوں کی حفاظت فرما. ان میں جو آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم فرما. آپس میں یا اللہ کوئی دوریاں تو اسے قربت میں تبدیل فرما. آپس میں رنجش ہیں تو اسے محبت میں تبدیل فرما. کوئی دوریاں ہو گئی ہیں تو ان دوریوں کو محبت میں تبدیل فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا.